5 ماہ کا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں اور بچے کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ 5 ماہ کا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، بچہ بھی اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ان کی کمیونیکیشن کے سٹائل کو دیکھیں، ان کی ایکسپریشن کو دیکھیں، ان کے ایک دوسرے کے چہرے کے جو ہے نا اتار چڑھاؤ کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی بات واضح الفاظ میں ماں کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، بچے کو بھی آ رہی ہوتی ہے۔ گو بچہ ہوں گاں کر رہا ہوتا ہے ماں کی بات پہ، ماں بولتی جا رہی ہوتی ہے، بچے کے ہر ایکشن کو داد دیتی جا رہی ہوتی ہے، تو بچہ اس کی بات سمجھتا ہے۔ اس وقت بچہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں ہوگا ایسا سین، تو ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ بچہ کیسے ماں کی بات کو سمجھ رہا ہے، ماں کیسے بچے کی بات کو، کمیونیکیشن کو سمجھ رہی ہے۔ یہی بچہ جب 7 سال کی عمر تک جاتا ہے، چھوٹی عمر سے لے کر جب یہ 3 سال کی عمر میں صحیح باتیں، اچھی طریقے سے باتیں کرنے لگتا ہے، تو یہ جو ہی باہر جاتا ہے، ماموں کے گھر جاتا ہے، نانوں کے گھر جاتا ہے، شہر میں جاتا ہے، باپ کے ساتھ کہیں جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے گھر آ کے ایک ایک بات امی کو بتاتا ہے۔ یہی بچہ جب 4 سال کی 5 سال کی عمر میں سکول جاتا ہے، تو سکول کی ایک ایک بات روزانہ گھر آ کر امی کو بتاتا ہے، ابو کو بتاتا ہے۔ وہ کیوں بتاتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ ملے گا، مجھے شاباش ملے گی۔ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل کرنے والے ہیں، ان کو میری بات سن کر خوشی ہوگی، ان کو جو مجھے کسی نے ڈانٹا ہے تو یہ میرے ہمدردی کریں گے، میری پروٹیکشن کریں گے۔ لیکن جب یہ بچہ 10 سال کی 11 سال کی عمر میں جاتا ہے، بچہ وہیں ہوتا ہے، اس کی باتیں وہیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی سکول کی کچھ باتیں آ کر بتاتا ہے تو والد اس کو ڈانٹ دیتا ہے، والدہ اس کو ڈانٹ دیتی ہے، بجائے اس کو کسی پازیٹیو انداز میں سمجھانے کے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی باتیں چھپانے لگ پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو بتایا تو یہ ڈانٹ دیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ آپ مجھے نہیں سمجھتے، میری بات کو نہیں سمجھتے، میری بات نہیں سننا چاہتے، میری باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی، میں ان کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ اپنی باتیں چھپانے لگ جاتا ہے۔ سکول کی ساری باتیں نہیں بتاتا، کہتا ہے کہ یہ بتا دی تو ڈانٹ دے گا، امی ڈانٹ دے گی، مارنے لگ پڑے گی۔ وہ اپنے نمبر بھی چھپا لیتا ہے، اپنی ٹیسٹ کی کاپی بھی چھپا لیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ماں کہے کوئی بات نہیں بیٹا، آج آپ کے نمبر آئے ہیں، شاباش، کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھے نمبر ہیں، کل اور اس سے اچھا پڑھنا، آپ کے اس سے اچھے نمبر آئیں گے۔ تو بچہ کبھی نہیں چھپائے گا۔ بچے نے اگر کسی کی کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی سے کوئی چیز لی ہے، تو ماں ڈانٹ دیتی ہے، ماں اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتی ہے، بیٹا بہت اچھی بات ہے، آپ کو ضرورت تھی، لی ہے نا، آئندہ کسی سے نہیں لیتے، اپنے گھر سے چیز لے جاتے ہیں۔ تو بچہ اس چیز کو اس انداز میں لیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو خواہ ہر بات پہ ڈانٹتے رہتے ہیں، بچہ پھر جھوٹ بولنا بھی شروع ہو جاتا ہے، بچہ پھر اپنی باتیں چھپانا بھی شروع کر دیتا ہے، پھر چھوٹی موٹی چوری کی طرف بھی لگ پڑتا ہے۔ یہی بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے، 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے، آج کل جس طرح ماڈرن دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں ڈیجٹ موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے، تو وہ ماں باپ سے باتیں چھپانے کے علاوہ وہ اپنے موبائل پہ پاسورڈ لگا دیتا ہے۔ کال کرتے ہوئے وہ اب محفل سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے تاکہ میرے گھر والی میری بات نہ سنیں، پاسورڈ لگا دیتا ہے تاکہ میرے موبائل کے یہاں نہ دیکھیں کہ کس کا نمبر ہے، کس سے بات کرتا ہے۔ اپنے لیپ ٹاپ کو بھی پاسورڈ لگا دیتا ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ میں کیا دیکھ رہا تھا۔ یہ گیپ جو آیا ہے عمر کے ساتھ، پہلے تو وہی بچہ تھا جو باہر جاتے ہوئے، شہر جاتے ہوئے، ماموں کے گھر جاتے ہوئے، سکول جانے کے بعد شام کو آ کر ایک ایک بات بتایا کرتا تھا۔ رات میری پوتی گئی تھی، چڑیا گھر سرکس پہ آیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے جھولے کھائے، چڑیا گھر دیکھا، اور وہاں انہوں نے جو الیکٹرانک کارز ہوتی ہیں وہ چلائی۔ وہ آ کر مجھے ایک ایک بات بتا رہی تھی، ابا چڑیا گھر میں بڑا سانپ تھا، وہاں بڑا بھالو بیٹھا تھا، وہاں جو ہے نا ڈوگی بیٹھا تھا، وہاں چوہے تھے، چوہے کی ماں تھی۔ وہ ایک ایک بات بڑے ایکسپلین سے، بڑی جذبے کے ساتھ اور بڑی ایکسائٹیڈ ہو کر بتا رہی تھی۔ کیا یہ ایکسائٹیڈ پن ہم بچوں میں قائم نہیں رکھ سکتے؟ بچوں کا یہ ایکسائٹیڈ پن جو ختم ہوتا ہے وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے غلط بیہیویئر کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری غلط تربیت اور غلط
رویے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچہ ہر عمر میں آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنی معلومات، اپنی معاملات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ آپ جب اس کو بلا وجہ روک ٹوک، ڈانٹ ڈپٹ اور اپنی طرف سے اس پہ تھوپنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل خرابی یہاں نہیں، اصل خرابی ادھر ہوتی ہے، ہماری عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہم اپنی عمر 50 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، ایک کی سوچ، ایک انداز، ایک ذمہ داری وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں 10 سال کے بچے میں۔ ہم 10 سال سے وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں جو ہم 60 سال کی عمر میں جا کے ہوئے۔ ہم بچے سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ 15 سال کا 10 سال کا بچہ وہی انداز سے سوچے، وہی انداز سے ذمہ داری قبول کرے، اسی انداز سے جو ہے نا اس کا بیہیو ہو جو ہمارا 60 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ ہم ایک 10 سال کے بچے سے، 15 سال کے بچے سے، ایک 6 سال کے بچے کی عمر والے بچے سے، ہم اس سے انداز، سوچ، لہجہ، رویہ، طریقہ 60 سال والا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلطی ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ ہمیں بچے سے توقع، اس کی پرورش، اس کی تربیت میں اس کے بچے پن کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں جب ہم بچے سے 60 سال والے بزرگ کی رویے، سوچ اور ذمہ داری کا توقع کریں گے، ویسی ذہانت کا، ویسی دور اندیشی کا تقاضا کریں گے تو صاف ظاہر وہ بچہ ہے، وہ یہی کہے گا کہ دادا جی مجھے نہیں سمجھتے، بابا جی مجھے نہیں سمجھتے۔ وہ آپ سے چیزیں چھپائے گا بھی صحیح، پاسورڈ بھی لگائے گا، آپ سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کی پھر کمپنی تبدیل ہو جائے گی، وہ آپ کا دوست نہیں بنے گا، وہ اس سے آپ دور ہوتے جائیں گے، فاصلہ بڑھتا جائے گا، وہ اپنے مسائل آپ سے شیئر نہیں کرے گا، وہ اپنے دوستوں سے کرے گا۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں ہر بات پہ غلط، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا، اس کو ٹھیک کہنے والا اس کے باہر دوست کھڑا ہے جو اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے تم ٹھیک ہو۔ آپ اس کو ہر بات پہ غلط کہتے ہیں، اس نے امتحان کا کوئی پیپر، اس میں نمبر کم آ گیا، آپ نے کہا غلط۔ اس نے کوئی چیز بازار سے جا کر کھائی ہے، آپ نے کہا آپ نے یہ کیوں کھائی، یہ تو نقصان دہ تھی۔ آپ وہ کسی دوست کے ساتھ سرکس میں چلا گیا، آپ نے کہا آپ کیوں گئے، وہاں تو غلط لوگ تھے۔ آپ جب ایک ایک بات پہ اس کو غلط کہیں گے تو اس کو داد دینے والا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، اس کے ساتھ کمپنی کرنے والا، اس کی باتیں سننے والا، اس کی کہانی، اس کے حوصلہ افزائی کرنے والا باہر ایک دوست کھڑا ہوگا، اس کا، وہ اس کا دوست بن جائے گا، وہ اس کا دوست بنتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے وہ بچہ جو آپ کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا، پہلے وہ بچہ جو آپ کو اپنا جو ہے نا رہبر سمجھتا تھا، پہلے وہ بچہ جو آپ کو آپ جیسی شخصیت بننا چاہتا تھا، اب وہ آپ سے دوری اختیار کر کے کسی اور کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ یہ خرابی ہم نے پیدا کی ہے، ہم بزرگوں نے، ہم والدین نے۔ تو ہمیں یہ اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور آج سے یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو تربیت کرتے ہوئے، بچوں کی غلطی کو دیکھتے ہوئے ان کو اچھے انداز میں، مثبت انداز میں اس کو سمجھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے اور ان کی غلطیوں پر، ان کی شرارتوں پر ان کو ٹوکنے کے بجائے ان کو مثبت انداز میں لیں گے اور اس کو اس طریقے سے سمجھائیں گے کہ بچہ خوش ہو جائے ہماری بات سے، ہمارے طریقے سے، نہ کہ وہ اس کی جو ہے نا دل آزاری ہو، بچہ ہم سے نفرت کرنے لگے، بچہ ہم سے چھپانے لگے، بچہ ہمیں اپنے موبائل اور پاسورڈ اور لیپ ٹاپ کو استعمال کرنے یا ہمارے سامنے استعمال کرنا بند کر دے، کال کرتے ہوئے بچہ روم سے اٹھ کر باہر چلا جائے۔ جب ہم بے جا قسم کی سختیاں اور بے جا قسم کی امیدیں ایک 10 سال کے بچے سے ہم 60 سال والی عمر اور سوچ والی امید رکھیں گے، پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو آج سے ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے پوتے دوتوں کی تربیت پر، ان کی پرورش پر، ان کی کمپنی پر، ان کی تعلیم پر ایک نئے انداز سے سوچنا ہوگا، تاکہ یہ جو نئی نسل کے دوران، نئی نسل میں گھر والے بزرگوں سے، ماں باپ سے جو دوری سی پیدا ہو رہی ہے،
جو اجنبیت سی پیدا ہو رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آج سے ہمیں بدلنا ہوگا۔ بچے نہیں بدلتے، بچے ٹھیک چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنا انداز فکر، انداز تربیت، انداز گفتگو اور انداز سمجھانے کا، سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا، اور مثبت طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہوگا، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا، ان کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اتنے تک آپ کو کھانا نہیں ملے گا جب تک آپ ہوم ورک نہیں کریں گے، جو ہے نا ابا آپ کا ماں کہتی ہے بچے کو ابا آ رہا ہے، میں اس کو بتاتی ہوں، وہ آپ کے چمڑا اتار دے گا۔ تو اس انداز سے ایک کسائی کے روپ میں، ایک جبرن پڑھائی کی طرف مجبور کرنے کے روپ میں، ڈانٹ ڈپٹ کے کٹ مار کے پڑھانے کے روپ میں، اس سے وہ بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ وہ صرف طوطا رٹا لگاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے پڑھ لیا ہے۔ وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ کام شوق سے نہیں کرتا، وہ تھوڑی سی اپنی مجبوری بے بسی سمجھ کے وہ کرتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، پھر اس کا خاطر خواہ رزلٹ نہ تو اس کو اسکول میں ملتا ہے، نہ ہی اس کو زندگی میں اس کا ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زندگی میں بہت کچھ آگے بڑھے، بہت کچھ اچھا انسان بڑھے، زندگی میں بہت کچھ ترقی کرے، تو اسی تعلیم کو ایک انٹرسٹنگ چیز کے طور پہ اس بچے کے سامنے پیش کریں، اسی ہوم ورک کو ایک انٹرسٹنگ پلے کے طور پر، ایک انٹرسٹنگ گیم کے طور پر، ایک انٹرسٹنگ ورک کے طور پر پیش کریں۔ ان کی جو ہیبٹ ہے ان کو انٹرسٹنگ انداز میں چینج کریں، اس کے جو حلقہ احباب ہے ان کو ملیں، ان بچوں کو بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، پھر اس کو بچے کو بتائیں، بچے کی تعریف کریں، جو بچہ اچھا کام کرتا ہے ان کو اپریشیٹ کریں۔ اپنے بچے کی ایک ایک اچھی بات کو، بری بات کو نہیں کہہ رہا، جو بھی آپ کو اتنی سی بھی چھوٹی سی اچھی بات اپنے بچے میں نظر آتی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کی تعریف کریں اور اس کو داد دیں۔ جب ایک ایک چھوٹی چھوٹی اچھی بات پر بچے کو آپ داد دینا لگیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی بری عادتیں جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گی۔ بچے کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، بچے کو داد دینا سیکھیں، بچے کوئی اصلاح اچھے انداز میں کریں، بچے کے ہر اچھی عادت، ہر اچھے رویے، ہر اچھے نمبر پر، ہر اچھے مضمون، جس سبجیکٹ میں بچہ اچھا ہے اس کو بار بار اس کو بچے کو یاد کرائیں کہ یہ مضمون آپ کا بہت اچھا ہے، آپ کی یہ عادت بہت اچھی ہے، آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے۔ تو اس سے جو نئی نسل کے اور والدین کے درمیان ایک دوری کا رجحان جا رہا ہے، مزید دوری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے کم کرنے کے لیے کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ آج کا ملاقات اتنی ہی، تھینکس۔